نہیں ہے، اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن سب سے اہم بات جو ایک کلیئرٹی آئی ہے ہماری فارن پالیسی میں اور نیشنل سیکیورٹی پہ بھی آج کل پارلیمانی پارٹیز کے ہیڈز کو، اپوزیشن لیڈر کو جو بریفنگ دی گئی، اور جو پرائم منسٹر کی لاسٹ سپیچ ہے نیشنل اسمبلی میں، اس حوالے سے بھی بات کرنی چاہوں گا. تو بجٹ آپ کے علم میں ہے کہ ہمیشہ اپوزیشن یہ کہتی چلی آ رہی ہے ہر بجٹ میں کہ یہ بجٹ ہم پاس نہیں ہونے دیں. تو ہمیشہ کی طرح بجٹ بڑی آسانی سے پاس ہوا، اور جس خوش اسلوبی سے ہوا، اور اس بجٹ کی وائنڈ اپ پہ پرائم منسٹر کی جو اہم سپیچ ہے اسے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں. تو بجٹ پہلے تینوں بجٹس کے مقابلے میں بہت بہتر بجٹ ہے. یہ ایک عوامی بجٹ ہے، فلاحی بجٹ ہے، متوازن بجٹ ہے. فلاحی اس حوالے سے کہ پچھلے سال 600 ارب تھا پی ایس ڈی پی کا فنڈ، اس سال 600 ارب سے بڑھا کے 900 ارب کر دیا گیا. بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی. جب ڈیولپمنٹ ہوگی، لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، تو لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر ہوں گے. تو یہ ڈیولپمنٹ ملٹی پرپز ہوتی ہے، ملٹی ڈائمنشنل ہوتی ہے. پھر فلاحی پروگرام کہ پچھلے سال 200 ارب کا تھا، اس سال 260 ارب کا. اس میں کیا ہے؟ احساس کفالت. پچھلے سال 150 کروڑ خاندانوں کو 200 ارب روپیہ بلا تفریق تقسیم کیا گیا. مستحق لوگوں تک، غربا تک، یتیموں تک، بیواؤں تک ان کا حق پہنچا ان کی دہلیز پر. تو اس سال اسے بڑھا کے 260 ارب کر دیا گیا. کسان دوست بجٹ میں اس حوالے سے کہوں گا کہ 12.5 ایکڑ تک زمین کا جو ملکیت رکھتا ہے اسے ان پٹ کاسٹ جتنی بھی کھاد، بیج، ادویات، اس پہ سبسڈیز ملیں گی، اور کسان کارڈ جاری ہوگا. ہیلتھ کارڈ ہر خاص و عام کے لیے. ہیلتھ کارڈ میں ایک خاطر خواہ بجٹ کی ایلوکیشن کی گئی ہے. احساس کفالت، ہیلتھ کارڈ. پھر نوجوانوں کو روزگار میسر کرنے کے لیے اس کے لیے بھی بلا سود قرضے رکھے گئے ہیں. تو ہر حوالے سے یہ ایک فلاحی بجٹ بھی تھا. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرنی چاہوں گا کہ ہمارے حلقے میں جو سب سے اہم کنسرن پنڈی یا اسلام آباد کا ہے وہ رنگ روڈ کے بارے میں ہے، اور کافی اس میں کنٹروورسیز بھی رہی ہیں، انکوائریز بھی ہو رہی ہیں. لیکن جو اچھی خبر ہے، انکوائریز ہوتی رہیں گی. اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو وہ اس کی سزا بھی بھگتے گا. لیکن رنگ روڈ کا منصوبہ اسی مالی سال میں انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا، اور وقت مقررہ پر ہماری کوشش ہے کہ 2023 کے انتخابات سے پہلے یہ مکمل بھی ہو. اسے ری الائن کر دیا گیا ہے، اس کی لمبائی کم کر دی گئی ہے، جس سے یقیناً پیسہ بھی سیف ہوگا اور پروجیکٹ بھی وقت مقررہ پہ مکمل ہوگا. اس کے علاوہ جو دوسرا میرا مین کنسرن تھا، اور یہ کنسرن علاقہ پٹھوار کا ہے کہ زیر زمین پینے کے پانی کی کمی ہے. اسلام آباد کیپٹل سٹی ہے، وہاں پینے کے پانی کی کمی ہے. اسلام آباد کے لیے 3 ارب کا پروجیکٹ غازی بروٹھا سے پائپ لائن کے ذریعے پانی دیا جا رہا ہے، اور پنڈی کے لیے دودھوشا ڈیم، پاپین ڈیم،
موٹا ڈیم، مجاہد ڈیم اور چاند ڈیم، اور یہ جتنے ڈیم جن کا میں نے نام لیا ساروں کی نہ صرف منظوری ہو چکی ہے، ساری اے ڈی پی کے کاپی میرے پاس موجود ہے کہ ساروں کے لیے معقول ایلوکیشن بھی کی گئی ہے۔ جو پروجیکٹس انڈر کنسٹرکشن ہیں جیسے موٹا، انشاءاللہ تعالی اس سال وہ مکمل ہوگا، جیسے مجاہد ڈیم اس سال وہ مکمل ہوگا، دودوچا ڈیم اس سال شروع ہوگا، پاپین ڈیم اس سال شروع ہوگا، چاند ڈیم نیئر کمپلیشن ہے، مکمل بھی ہوگا، اور چاند ڈیم سے جو واٹر سپلائی سکیمز ہم پنڈی شہر کے لیے رکھی گئی ہیں اس کے لیے تقریباً 94 کروڑ روپے کی ایلوکیشن رکھی گئی ہے۔ تو پینے کے صاف پانی کا جتنے مسائل یا ضروریات ہیں انہیں ٹاپ پریورٹی دی گئی ہے۔ کیک شاں واٹر سپلائی سکیم انڈر پروسیس ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، اس کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں 50 کروڑ کی لاگت سے۔ وہ سکیم جس میں داگل، کلیال اور داما سعیدہ یہ پورا ایریا انشاءاللہ تعالی مکمل ہوگا۔ گلریز، ایسٹریج سوسائٹی اور ڈوگ چودھریاں یا چھوٹی موٹی آبادیاں جو پی پی 13 کی ہیں ان کے لیے بھی 15 کروڑ روپے رکھا گیا ہے، انہیں بھی انشاءاللہ تعالی پینے کا صاف پانی۔ تو ہماری ٹاپ پریورٹی رنگ روڈ کے بعد ٹاپ پریورٹی تھی پینے کا صاف پانی، اور یہ ڈیمز ملٹی پرپز ہوں گے، زیر زمین پانی کا لیول بھی اوپر آئے گا ڈیم بننے سے۔ پاپین ڈیم بننے سے علاقے کی زراعت کو بھی ترقی ملے گی، تب پاپین ڈیم اور موٹا ڈیم بننے سے اور زیر زمین کا پانی کا لیول بھی اوپر آئے گا، اور اسی طرح چاند ڈیم اور مجاہد ڈیم یہ دونوں جو ہیں یہ واٹر سپلائی کے کام آئیں گے۔ تو ڈیم پینے کے جو صاف پانی کی کمی پائی جاتی ہے پنڈی اور اسلام آباد میں اسے ٹاپ پریورٹی پہ رکھا گیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکٹ جو میں نے کہے ہیں شروع بھی ہوں گے اور مکمل بھی ہوں گے۔ دوسرا اہم ایشو پانی کے بعد ایجوکیشن کا ہے۔ 5 ڈگری کالج صرف N59 میں بچیوں اور بچوں کے، کوٹھا، مرگا، ڈوگ چودھریاں، رورل ایریے میں جٹھا تھیال، ادوال، یہ پاکستان کی تاریخ میں خود بھی 40 سال سے اس فیلڈ میں ہوں کہ اتنی توجہ ایجوکیشن کی پروموشن پہ نہیں دی گئی۔ 5 ڈگری کالج تو صرف N59 میں دیے گئے، اور بے شمار اسکولوں کی اپ گریڈیشن بھی ہے، الائڈ فیسلٹیز بھی ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ 5 ڈگری کالجز بھی شروع ہوں گے، اور سب سے اہم ٹیکنیکل یونیورسٹی دمیال کے مقام پہ اس کی فیزیبلٹی، اس کی بھی اصولی منظوری دے دی گئی ہے، فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے پیسے ایلوکیٹ کر۔ تو جب جرنلسٹ لیٹ آئیں تو پھر وہ باہر ہی تشریف رکھیں، اگر لیٹ آئیں نا تو آگے اس طرح چیخو پکار بھی نہ، اس طرح کی چیخو پکار بھی نہ کریں نا، آرام سے آئیں، اگر آپ آئیں تو آرام سے اس طرح آئیں جس طرح طوفان آ گئے۔ یار وقت پہ آ جاتے نا میرے بھائی، وقت پہ آ جائیں آگے۔ سارے جرنلسٹ ہی بیٹھے ہیں۔ اصغر بھائی آ جائیں، صاحب آ جائیں نا یار، آ جائیں نا۔ یہ سارے جرنلسٹ بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں، یہ نمائندگان ہیں، یار آ جاؤ، بدمزگی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ آ جاؤ کرسی آگے آ جاؤ، چوئی صاحب آ جائیں۔ کدے وقت تے آندے تے میں شور شرابہ کرتے تو یہ کل صاحب کرسی چاہ کے
اور کوئی ہے جرنلسٹ؟ تو میں ایجوکیشن سیکٹر پہ بات کر رہا تھا جی کہ ٹیکنیکل یونیورسٹی، یقین جانیے کبھی اس پہ تفصیل کے ساتھ بات نہیں ہوئی. اس ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اسکلڈ مین پاور کی، اور اسکلڈ مین پاور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اور پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس ہی اسکلڈ مین پاور دے سکتے ہیں. ملک کی انڈسٹری کے لیے، ملک کی ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، روزمرہ کے جتنے معاملات ہیں، ہمارے ایئر کنڈیشننگ ہو، ہماری الیکٹرکسٹی کی فٹنگ ہو، ہر حوالے سے اسکلڈ مین پاور کی ضرورت ہے اور کمی پائی جاتی ہے. ٹرینڈ کوالیفائڈ اسکلڈ مین پاور نہیں ہے. اور میرا پورٹ فولیو رہا ہے مین پاور ایکسپورٹ کا. مجھے پتہ ہے کہ کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اوورسیز میں، بیرونی ممالک میں اسکلڈ مین پاور کی. اور آج بھی پاکستان کی معیشت کو جو سب سے زیادہ سنبھالا دیا ہے وہ اوورسیز پاکستانیز نے دیا ہے. 7.5 ملین اوورسیز پاکستانیز دنیا بھر میں موجود ہیں، اور آج وہ جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں ہائر لیمٹس پہ ہیں. 29 بلین ڈالر ہماری ایکسپورٹ پورے ملک کی تمام تر کوششوں کے باوجود 25 بلین ڈالر پہ پہنچی ہے، اور ہمارے ریمیٹنسز 29 بلین کو ٹچ کر چکے ہیں. اتنی اس کی اہمیت ہے. اس کے لیے اسکلڈ مین پاور کے لیے پنڈی جیسی جگہ پہ، علاقہ پٹوار میں ٹیکنیکل یونیورسٹی کی بہت پہلے ضرورت تھی. اس کے لیے گورنمنٹ نے اصولی منظوری دے دی ہے، اور اس کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے بھی ایلوکیشن کر دی گئی ہے. تو یہ ایجوکیشن سیکٹر کو بھی پرائرٹی دی گئی ہے. اس کے بعد روڈز ہیں. یہ چکری روڈ جو ہماری نکلتی ہے کلمہ چوک کے آگے سے، اس کی وائڈنگ بھی ہے. بسکٹ فیکٹری سے لے کے آگے کون سی پلی ہے جی، شاکاف کی پلی تک. پھر ہم جو گرجا روڈ ہے اس کی وائڈننگ اور اسے آگے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ٹھلیاں انٹرچینج اور آگے ایئرپورٹ ایک آلٹرنیٹ ایونیو دینے کے لیے. ٹھلیاں جیسے میں نے کہا کہ ٹھلیاں انٹرچینج آ جائے گا، رنگ روڈ کا بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی کے بے شمار سڑکیں بھی ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ پیکیج پاکستان کی تاریخ میں ہر کانسٹیچوئنسی میں، اگر میں اپنی کانسٹیچوئنسی کو دیکھوں تو کم از کم 5.5 بلین روپیز کے پیکیج ہے، جو کہ 5.5 بلین خرچ ہونا ہے اگلے 2 سالوں میں. اسی طریقے سے تقریباً ایم پی ایس جو میرے اسی کانسٹیچوئنسی کے نیچے ہیں، جو ان کی اسپانسرڈ اسکیمیں تھیں یا ان کی پروپوزل تھیں یا ان کی اسکیموں پہ جو منظوری ہوئی، وہ بھی تقریباً 1 ارب روپے اس کا بھی ہے. تو ڈیولپمنٹ سائڈ پہ جیسے میں نے کہا کہ 600 ارب سے بڑھا کے ہم نے 900 ارب رکھا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میجر ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. ایجوکیشن سیکٹر میں بھی، روڈ سیکٹر میں بھی، ہیلتھ سیکٹر میں جوڑیاں کے اسپتال کے لیے مزید پیسے رکھے گئے ہیں. جو ہاسپیٹل شروع کیا گیا ہے ہمارے حلقے میں، پٹوار تحصیل ہیڈ کوارٹر یا پٹوار تحصیل ہیڈ کوارٹر جو کہ نثار صاحب نے شروع کیا تھا، اس کی کمپلیشن کے لیے بھی تقریباً 65 کروڑ روپیہ اس سال ہم نے رکھ کے اسے بھی مکمل کر کے، تاکہ عوام الناس کو پیرا فری میں تحصیلوں میں، اپنی اپنی تحصیلوں میں، جیسے ہم نے ٹیکسلا کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپیٹل ٹیکسلا کو اپ گریڈ کروا کے پہلے 40 بستروں پہ مشتمل تھی، 60 بستر ایڈیشن کروائی اس میں، وہ 100 بستروں کا اسپتال ٹیکسلا میں بنے گا. جنرل ہاسپیٹل واک اینڈ وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیول کا ہاسپیٹل بنے گا 400 بستروں پہ. تو ہماری ہیلتھ سیکٹر میں بھی کہ پیرا فریز میں، کہ پنڈی میں اور اسلام آباد میں پریشر کم ہو، تو 2 اسپتال NA63 میں اور 2 اسپتال انشاءاللہ تعالیٰ مزید انہی 2 سالوں میں فنکشنل ہوں گے NA59 میں اور تحصیل پنڈی میں. تو یہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہے جی. کہ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ایشو وہ ہے پاکستان کی سلامتی کا، آنے والی نسلوں کے روشن اور خوشحال مستقبل کا. اس کے لیے پہلی دفعہ حقیقت پسندانہ
اور عوامی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے فورن پالیسی تشکیل دی گئی ہے. اور اس بار جیسے پرائم منسٹر کی تقریر وہ سارے لوگوں نے سنی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے اسے, اور بہت سارے مبارکباد کے میسیجز ہمیں بھی آئے, اور ایسے لوگوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ جو پولیٹیکلی ہم سے اختلاف کرتے تھے, ان لوگوں نے بھی پرائم منسٹر کی اس سپیچ کو اپریشیٹ کیا اور ہمیں مبارکباد دی. اور پہلی دفعہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے کہ جس نے پوری ملت اسلامیہ میں دیکھ لیں 57 ممالک ہیں چھوٹے بڑے, ایسا سٹانس کسی کا نہیں ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی جنگ میں فریق نہیں بنیں گے, ہم اپنی سرزمین کو, اپنی دھرتی کو کسی فورن ایگریشن کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. وہ ایگریشن بہت سائڈز پہ ہو سکتی ہے. ہندوستان ہمسایوں کا لفظ استعمال کیا گیا, اور پھر بالخصوص افغانستان کے بارے میں کہ خاص کر افغانستان کے امن کے لیے ہم امریکہ کیا دنیا کی ہر طاقت کے ساتھ افغانستان کے امن کے لیے, کہ افغانستان میں امن ہوگا تو افغانستان میں خوشحالی ہوگی, افغانستان میں ترقی ہوگی, تو افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا, افغانستان میں خوشحالی ہوگی تو پاکستان میں بھی خوشحالی ہوگی. تو افغانستان میں امن کے لیے دنیا کی کوئی بھی کوشش کرے گی, اس میں بھرپور تعاون ہمارا ان کے ساتھ ہوگا, لیکن پاکستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. پاکستان کسی سپر پاور کو اپنے اڈے فراہم نہیں کرے گا. پاکستان اپنی فضائی حدود کسی ڈرون حملے کے لیے اس کی اجازت نہیں دے گا. تو یہ پہلی بار ہوا اور پورے اسلامک ورلڈ میں اسے اپریشیٹ کیا گیا, لیکن اس کے ریپرکشنز بھی ہونے ہیں. اس کے لیے بھی اگر خوددار قوم ہم نے بننا ہے, اگر ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں, اگر ہمیں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لینی, جیسے فاٹف ہے, فاٹف پہ جو ان کی 27 کنڈیشنز تھیں 26 کنڈیشنز فلفل کر دی گئیں. ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اسے سپانسر ہندوستان کرتا ہے. ہندوستان پہ تو کوئی فیٹف کے قوانین لاگو نہیں ہے. کشمیریوں کے حقوق جس طرح پامال کیے جا رہے ہیں, ظلم اور بربریت, جس طرح 9 لاکھ فوج کشمیر میں لگائی ہے, کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے, اس پہ کوئی فیٹف کے قوانین نہیں ہے. ہندوستان منی لانڈرنگ میں دنیا میں سب سے آگے ہے, اس پہ فیٹف کے قوانین نہیں ہیں, لیکن پاکستان پہ جو کنڈیشنز تھیں وہ ساری ہم نے فلفل کر دی, پھر بھی پاکستان کو گرے ایریے میں رکھا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک کنڈیشن تھی. ابھی آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے تو آئی ایم ایف نے بھی مزید کنڈیشنز, مزید بجلی مہنگی کرو, مزید گیس مہنگی کرو, مزید ٹیکسز لگاؤ, جو مزید ایگزمپشنز دی ہیں سبسڈیز جن سیکٹرز پہ ہم دے رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے. تو تھوڑا اس کی ریپرکشنز یہی ہیں نا, سپر پاورز کے پاس یہی ٹولز ہیں جنہیں وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن پاکستان اب کھڑا ہو گیا ہے اپنی انا کے لیے, اپنے وقار کے لیے. اور پاکستان کو پہلی بار حضرت قائد اعظم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر دیا ہے کہ جس نے لوگوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اور اپنے اصولی موقف اور اپنا ویژن اور جو اپنا مینیفیسٹو تھا, انصاف, انسانیت اور خودداری, اس پہ عمل پہ رہا ہے. تو اس پہ ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو. پوری دنیا سے مبارکباد کے میسج آ رہے ہیں. ہم لوگوں کو اگر آ رہے ہیں تو یقیناً ہر لیول پہ اس سپیچ کو سراہا گیا ہے. پھر اپوزیشن کی ایک خواہش تھی, اس میں بھی وہ میں اس میں شامل نہیں تھا, لیکن 8 گھنٹے کا سیشن چلا جس میں ڈی جی آئی ایس آئی نے بریفنگ دی, آرمی چیف
موجود رہے 8 گھنٹے، انہوں نے سوالات کے جواب دیے، تمام پارلیمانی لیڈرز کو مطمئن کیا گیا، ان کے سوالات لیے گئے اور انہیں تسلی بخش جوابات دیے گئے، اور جو انہوں نے تجاویز دیں انہیں بھی اپریشیٹ کیا گیا۔ اور یہ پہلی بار ہوا کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ایک چھت تلے تھی، اور چاہے وہ کشمیر ایشو ہو، چاہے وہ افغانستان ایشو ہو، اس پہ کنسنسس پایا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور سیشن کی بھی آفر کی گئی ہے کہ آرمی کی طرف سے، ISI کی طرف سے یہ آفر آئی ہے کہ اگر مزید بھی اس ایشو پہ ڈسکشن کی ضرورت ہو، مزید بھی کوئی تجاویز ہوں جو کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں، اپنی فارن پالیسی کو مزید اسٹرینگتھن کرنے کے لیے ہوں، تو وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے لیے ایک مزید بھی سیشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ بڑی مثبت پیش رفت ہیں۔ ہر حوالے سے میں نے کہا تھا، اب اگر کووڈ کو دیکھیں، آج کی فگرز باٹم میں پاکستان ہے، سب سے کم ڈیتھس جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں۔ اٹلی یا برطانیہ یا امریکہ ہم سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھا۔ ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب اس سال کا بجٹ زیادہ عوامی بجٹ ہوگا، زیادہ فلاحی بجٹ ہوگا، معیشت ٹھوس بنیادوں پہ کھڑی کر دی گئی ہے، PDM کا شرازہ بکھر چکا ہوگا، یہ آپس میں دست و گریباں ہوں گے، اپوزیشن میں کوئی دم خم نہیں ہوگا۔ ہم ہر بجٹ، جیسے یہ بجٹ، اگلا آنے والا بجٹ اس سے بھی بہتر بجٹ ہوگا، اس سے اگلا بجٹ 2 بجٹ اور ہم نے دینے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی بہتر ہوں گے۔ اور وقت مقررہ پہ انتخابات ہوں گے، اور یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ان پالیسیوں کی بنیاد پہ، جو ہماری فارن پالیسی ہے، جو خودداری کی پالیسی ہے، جو انصاف کی پالیسی ہے، جو انسانیت کی پالیسی ہے، جو دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی پالیسی ہے، جو کسان دوست پالیسی ہے، جو عوام دوست پالیسی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 2023 کا الیکشن بھی تحریک انصاف جیتے گی۔ تو یہی بس مجھے کہنا تھا، اگر اسی کے ریلیونٹ کسی دوست کے سوال ہو۔ میں نے تھوڑا سا کنفائنڈ کیا ہے نا، پہلے بجٹ پہ اگر کوئی بات کرنی ہے۔ خان صاحب، اس وقت ملک میں امریکہ کے پاس کوئی اڈے ہیں جو پچھلی حکومت دی ہیں، اس وقت ان کے پاس کوئی اڈے ہیں؟ اگر ہیں تو کتنے ہیں، اور ان کو آپ کب خالی کروائیں گے؟ میرے علم کے مطابق اس وقت میرے علم کے مطابق کوئی اڈا نہ ہے، نہ مزید کوئی اڈا ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے اڈوں کی بات کی، ہم اپنی فضائی حدود بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خان صاحب، آپ کا اور وزیر اعظم صاحب کا موقف اس حوالے سے بڑا واضح ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، لیکن آج آپ نے اس میں تھوڑا آگے بڑھ کر یہ کہا کہ فضائی حدود بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے ڈرون حملوں کے لیے۔ لیکن 22 جون کو کابل سے اڑنے والا ایک جہاز کراچی ایئرپورٹ لینڈ ہوا، اور اٹلی کی فوج کا ساز و سامان وہاں چھوڑ کے گیا، جو پاکستانی پورٹ کے ذریعے اب وہاں روانہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایویشن کے ریکارڈ میں تمام ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں۔ حکومت کے موقف کے باوجود ایسی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، پھر اس کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، اگر بھارت کا کوئی جہاز بھی ہماری فضائی حدود سے گزر رہا ہو اور کوئی ٹیکنیکل اسے پرابلم ہو تو وہ بھی لینڈ کر سکتا ہے، جو ایاٹا کے قوانین ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں ہماری ایک PIA کی فلائٹ جو کراچی سے لاہور آ رہی تھی، خراب موسم کی وجہ سے اسے ڈائیورٹ کرنا پڑا، اسے انڈیا کی حدود میں جانا پڑا، تو اس کی بھی انڈین ایویشن انڈسٹری سے اس کی بھی اجازت لی گئی ہے۔ اگر کوئی سامان لے کے ان کا جہاز آیا ہے، کسی بنیاد پر اس نے لینڈنگ کی ہے،
تو ٹیمپریریلی لینڈنگ رائٹس دیے جا سکتے ہیں، ریکویسٹ پہ دیے جا سکتے ہیں. وہ اسلحہ کو پاکستان میں چھوڑ کے نہیں گیا، وہ یہ اسلحہ لے کے جو بھی تھا، جس طرح لینڈ کیا، جو بھی اس کا پرابلم تھا وہ کلیئر ہو کے نکل گیا، وہ واپس چلا گیا. خان صاحب جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں بڑا جو فوکس تھا وہ افغانستان میں. جی تو افغانستان کے جو حالات ہیں حالانکہ بڑے پیمانے پر سکتی ہے حکومت اور طالبان کے درمیان بدل رہا ہے، ساری سچویشن ہے اس میں ظاہر ہے کہ مہاجرین کا دوبارہ افغانستان کو قدوم آ سکتا ہے. اس حوالے سے کیا بولنا چاہیے؟ لیکن جی میں اسی میں پاکستان تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں جی کہ اس صورت میں کتنے مہاجرین پاکستان آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے بھی جو رشین ایگریشن کی وجہ سے جو افغان مہاجرین آئے، دنیا میں سب سے بڑی مائیگریشن ہوئی، اور جو ان آفیشیل فگرز ہیں وہ 50 لاکھ، آفیشیل تو 30 لاکھ کہا جاتا تھا لیکن ان آفیشیلی 50 لاکھ، اور ان 50 لاکھ میں بھی کم از کم 20 لاکھ تو انہوں نے یہاں کی شہریت جس طرح بھی حاصل کی کر لی، شناختی کارڈ لے لیے، بنا لیے، روزگار بنا لیا، مکان بنا لیے، ووٹ بنا لی، پاسپورٹ بنا لیا. لیکن اس بار اس طرح نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے ایسے ہو، اس طرح کی خانہ جنگی ہو کہ افغان بھائی پھر ہجرت پہ مجبور ہوں. لیکن پالیسی یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ڈسپلیس ہوں گے، وہ کوئی 5-6 لاکھ کی فگر چل رہی ہے، اور انہیں بالکل بارڈر ایریاز پہ، انہیں شہروں میں نہیں، بارڈر ایریاز پہ ہی کیمپ بنا کے انہیں وہیں کنفائنڈ کر دیا جائے گا، انہیں کیمپس میں رکھا جائے گا. اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو تو پھر وہیں سے انہیں واپس بھی بھیجا جائے گا. جو پہلے ہم نے کیا ہے کہ اپنے شہروں میں انہیں بسایا آ کے، یہ کم از کم یہ دوبارہ نہیں ہونے کو. وزیر داخلہ نے پہلے کہہ دیا کہ جو سرحد ہے وہ سیل کر دی گئی ہے، مزید جو تھوڑا بہت کام ہے مکمل سیل ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین آنے کی ہے. دوسرا چاہیے کہ جس طرح طالبان کی پیشکش جاری ہے، اگر خدا نخواستہ وہاں پر خانہ جنگی ہوتی ہے، کیونکہ رشتے دار یہاں پر بنے، کیونکہ صاحب کئی بار آپریشن بھی کیے گئے، سرچ آپریشن میں بھی ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی. ایسی صورتحال بنتی ہے وہ لوگ یہاں پر پرابلم کریٹ نہیں کریں گے اپنے ملک کے لیے، اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں جی، ابھی تو یہ تو بیفور ٹائم ہے یہ ساری چیزیں کہنی. سرحد تو ساری جو افغانستان کی سرحد ہے، جس طرح ہوم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ تو 100% فینس کر دی گئی ہے. چمن سے آگے جو ایران کا بارڈر ہے اس پہ بھی کام 30% رہتا ہے، 70% اس پہ بھی کام ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان 2 سالوں میں تو 100% ایران کی سرحد اور افغانستان کی سرحد کے ساتھ فینس ہو جائے گی. باقی پاکستان کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، مہاجرین ہیں، وہ پرامن شہری بن چکے ہیں. وہ ریڑھی لگاتا ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے، وہ ٹرک چلاتا ہے، ڈیمپر چلاتا ہے، وہ کسی ایسی چیز میں ملوث نہیں ہے. اور جو آئیں گے ان کے بارے میں اللہ نہ کرے کہ وہ آئیں، جو آئیں گے انہیں وہیں کنفائنڈ کر دیا جائے گا، ادھر ہی رکھا جائے گا. اور جب حالات پرامن ہوں گے افغانستان کے تو انہیں ڈیفینیٹلی وہیں سے واپس بھیج دیا جائے گا. تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں اس کے کوئی برے اثرات ہوں. صاحب یہ بتائیے گا کہ رنگ روڈ پہ بات ہو رہی ہے، ماضی کی حکومت کو این ایچ اے نے کہا تھا جس الائنمنٹ پہ ابھی کام کریں کہ این ایچ اے نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اس الائنمنٹ کو کہ اس پہ رنگ روڈ نہیں بن سکتی. ابھی جب میں نے شروع ہونے جا رہی ہے رنگ روڈ، تو کیا آپ لوگوں نے این ایچ اے سے بات کر لی ہے چونکہ وہ ماضی میں اس الائنمنٹ کو منع کر چکے ہیں؟ کیا ابھی ان لوگوں سے آپ لوگوں نے بات کر لی ہے این ایچ اے سے کہ اس الائنمنٹ پہ رنگ روڈ بن سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ذمہ داری ہے پروونشل گورنمنٹ کی، اور کنسلٹیشن ہے این ایچ اے کے ساتھ. یہ پروجیکٹ کرنا ہے پیورلی پروونشل گورنمنٹ نے. یقیناً انہوں نے اعتماد میں لیا ہوگا، لیکن انفارملی کہ اس کی جو رائٹ آف وے ہے اسے استعمال کیا جائے گا. موٹر وے کو ایکسپینڈ کر دیا جائے گا. ہیوی ٹریفک کے لیے جو لین کنسٹرکٹ ہوگی وہ کنکریٹ اور سٹیل کی لین ہوگی، اور 2 ایڈیشنل لینز ہوں گی جو سنجانی تک جائیں گی، اور سنجانی سے ڈائیورشن دے کے جو سنجانی اسلام آباد شاہ لدیتا کا پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے گا. لیکن یہ ساری انفارمل ہے، میرے پاس کوئی اس کی نہ کسی بریفنگ میں شامل ہوا ہوں، نہ کوئی ایسی پریزنٹیشن میں نے لی ہے.
لیکن اتنا چیف منسٹر نے خود، میں نے یہ میری ان سے بالکل ذاتی طور پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ انشاءاللہ تعالی NHA کے ساتھ بھی ہم نے معاملات کر لیے ہیں اور یہ پروجیکٹ اگست سپٹمبر تک ہم شروع کریں گے اور اس کے رائٹ آف وے میں ایڈیشنل لینز دے کے اسے مکمل کریں گے۔ جی سر، آپ نے خود کہا ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ ٹیکس اور بجلی مزید مہنگی کرنے کو کہا ہے، اگر آپ بجلی مزید مہنگی کریں گے تو پہلے بہت مہنگائی ہے، عوام پس چکی ہے، اس پہ کیا کرنا ہے؟ آپ کر رہے ہیں بجلی مہنگی؟ یار اگر دیانتداری سے پوچھو نا تو اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ 94 میں جنہوں نے دیکھا نا، ہائیڈرو بجلی سستی، سب سے سستی بجلی ہائیڈرو پہ ہے، اس سے سستی بجلی نیوکلیئر پہ ہے، سب سے مہنگی بجلی تیل پہ ہے اور کولے پہ ہے۔ 94 سے لے کے آج تک جتنے IPPs لگے ہیں، وہ اب بات کی جائے تو بات تو پیچھے ہی جاتی ہے، اور پیچھے ان پارٹیوں کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے، اور آپ کو بھی اس پہ اگر اعتراض ہے تو جو کہ اصولی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، تو اصل تو مہنگی بجلی کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی گئی تھی۔ اب تیل کی قیمت اگر اوپر جا رہی ہے تو جو تیل سے پلانٹ چلیں گے ڈیفینیٹلی بجلی مہنگی ہوگی، وہ تو فلیکچویٹ کر رہی ہے۔ اب تیل کی قیمت اگر اوپر جا رہی ہے تو LNG کی قیمت اوپر جا رہی ہے، LNG کی قیمت اوپر جائے گی تو بجلی اور مہنگی پڑے گی۔ اسی طریقے سے کول کی انٹرنیشنل پرائسز اگر اوپر جا رہی ہیں، جو کول پلانٹس ہمیں تو ڈیم مزید بنانے چاہیے، جس پہ توجہ نہیں دی گئی۔ اور کیوں نہیں دی گئی یہ آپ سب سمجھتے ہیں۔ اگر ڈیم بنتے تو ہو سکتا ہے جتنی سرمایہ کاری انہوں نے برطانیہ میں کی، فرانس میں کی، اسپین میں کی، سوئٹزرلینڈ میں کی، ہو سکتا ہے وہ سرمایہ کاری نہ ہو سکتی۔ خان صاحب، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ مہنگائی کس قدر ہے، 200 روپے کلو کی عام آدمی کا مسئلہ۔ اگلے الیکشن میں آپ بات کر رہے ہیں کامیابی کی، لیکن عوامی سطح پہ آپ لوگ غیر مقبول ہے۔ آپ کے ساتھ 2 MPA بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کی حکومت بالکل عوام میں غیر مقبول ہے سر، مہنگائی کی وجہ سے۔ پالیٹکس میں مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، ٹربولنس بھی ہوتی ہے، فلیکچویشن بھی ہوتی ہے، نیچے بھی بندہ جاتا ہے، اوپر بھی جاتا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے PTI کا گراف اوپر جانا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا نا کہ یہ جو 2 بجٹ مزید آنے ہیں، پہلے سے زیادہ بہتر بجٹ ہوں گے، فلائی بجٹ ہوں گے، عوامی بجٹ ہوں گے، لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں 260 بلین، مجھے ذرا بتائیں نا، میں نے بھی ان 40 سالوں میں کئی بجٹ دیکھے ہیں، صرف ایک غریب آدمی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 260 ارب احساس کفالت کے نام پہ ہو، کسان کارڈ کے نام پہ ہو، ہیلتھ کارڈ کے نام پہ ہو، غریبوں کو بھی لک آفٹر کیا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اب اس سے زیادہ مہنگائی نہیں ہوگی۔ اس کی وجوہات جو بھی ہیں، اب ساری توجہ ہماری حکومت کی ساری توجہ مہنگائی پہ ہے، اسے کم کرنے پہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی بہتری آپ محسوس کریں گے۔ لیکن پورا یہ جو مہنگائی ہے، کیسا مہنگائی ہے، اس حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ قوم کو قربانی دینا پڑے گی، قوم مطلب مشکل بات ہے۔ دیکھیں لیکن مہنگائی جو ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو رہی ہیں سیمسٹر کے لحاظ سے یونیورسٹیوں سے ہائر ایجوکیشن لے کے، تو ایک بڑا آپ پیچھے سے فلو آ رہا ہے، جو بے روزگاری جنگل میں رستے جا رہے ہیں، بند ہوتے جا رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے آپ اکاموڈیٹ کریں گے؟ کبھی ادھر بھی ویژن لگائیں، اس طرف بھی دیکھیں، اور ہم جس بھی گھر میں جاتے ہیں ہر بچی کہتی ہے میں نے یہ کیا ہوا، ہر بچہ کہتا ہے میں نے انجینئر کی ہوئی ہے، ہر بچی کہتی ہے میں نے۔ الوی صاحب یقین جانیے، مجھے خود جیسے آج میں سارا دن ادھر ہوں، کل میں سارا دن اپنے گاؤں میں ہوں گا، مہنگائی لوگوں کا ایشو نہیں ہے، لیکن بے روزگاری ایشو ہے۔ مجھے جتنے لوگ آتے ہیں کم از کم مہنگائی کا بہت کم کسی نے ذکر کیا ہو، لیکن بے روزگاری، چاہے وہ گریجویٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، ڈگری ہولڈر ہے، اس کا روزگار، اور جو کم پڑھا لکھا ہے یا بالکل ہی الٹریٹ ہے اس کا روزگار، سب سے زیادہ پریشر، سب سے زیادہ پبلک ڈیمانڈ اس پہ۔ لیکن یہ دونوں سائڈز صرف ان 3 سالوں میں، یہ اسٹیٹسٹکس لیے جا سکتے ہیں امیگریشن بیورو سے، 16 لاکھ لوگوں کو بیرونی ممالک میں روزگار کے لیے بھیجا گیا۔ پاکستان میں بھی روزگار کے مواقع، جو انڈسٹریز بند ہو چکی تھیں، فیصل آباد کی انڈسٹری
سیالکوٹ کی انڈسٹری ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز تمام فل بوم پہ چل رہی ہیں. میں پرائم منسٹر کے ساتھ خود سیالکوٹ گیا, 3 چیمبرز کے لوگ تھے, چیمبر آف کامرس سیالکوٹ, چیمبر آف کامرس گجرات, چیمبر آف کامرس گوجرانوالا. تینوں نے کہا کہ ہمیں اسکلڈ مین پاور کی ضرورت ہے. مین پاور کے ہم اپنے یونٹ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, پروڈکشن بڑھانا چاہتے ہیں, ہم ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں, صرف ہمیں اسکلڈ مین پاور کی ضرورت ہے. تو ہمیں ساؤتھ میں کوئی پروجیکٹ دیا جائے جہاں ووکیشنل ٹریننگ ہو, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو, جہاں ہمیں اسکلڈ مین پاور میسر ہو. تو جو میں نے بگننگ میں کہا, بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن, لیکن جو بھی میٹرک میں ڈراپ آؤٹ ہوگا, کہ جو اے گریڈ نہیں لے گا, فرسٹ ڈویژنر نہیں ہوگا, اسے کسی اچھے کالج میں داخلہ نہیں ملے گا. اس کے لیے کیا ہے ووکیشنل ٹریننگ. اور جو ایف ایس سی کرنے کے بعد ایف ایس سی میں ہائیسٹ مارکس لے گا, پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ میں جائے گا. جس کے گریڈز اچھے نہیں ہوں گے, وہ ڈراپ آؤٹ, جو ایف ایس سی کا ڈراپ آؤٹ ہے وہ کدھر جائے گا, وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جائے گا. تو یہ توجہ اس سے پہلے نہیں تھی. اب ہم نے پرنسپلی, ہماری گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ منیمم ہر ضلع میں ایک پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ اور ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی, اور اس کے لیے اسکلڈ مین پاور ایکسپورٹ کے لیے بھی اور لوکل انڈسٹریز میں بھی اس مین پاور کی. اب میرے پاس ہی, میں نے ٹیکسلا پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ بنایا, مجھے اتنی خوشی اور اتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ڈبل شفٹ میں چل رہا ہے. اور لوکل انڈسٹریز میں جتنی ڈیمانڈ آ رہی ہے, چاہے وہ پی ایف ہو, ایچ ایم سی 1 ہو, 2 ہو, 3 ہو, ایچ آئی ٹی ہو, کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس ہو, آرمی ویپن کمپلیکس ہو, ایئر فورس ویپن کمپلیکس, 70% لوکل لوگوں کو وہاں نوکریاں مل جاتی ہیں. تو سب سے زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی گئی. ہاں صاحب, یہ بتا دیں کہ باقی ملک میں تبدیلی آ چکی ہے, نظر آ رہی ہے. ملکی سلامتی کا اجلاس ہوتا ہے تو پی ایم اسرائیل کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. فلور آف دی ہاؤس میں جس شخص نے پاکستانی عوام کو شہید کیا, اس کو شہید کا لقب دیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بجٹ عوامی دوست ہے. پی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکاری ہاسپٹل نہیں بنا سکتے, ہم زمینیں لیز پر دیں گے تو پرائیویٹ پارٹنرشپ پر ہاسپٹلس بنائیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل کی تعریفیں ہیں اور اسامہ بن لادن کو شہید قرار دینا, کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے تو نہیں؟ اچھا, ایک بات بحیثیت ایک پاکستانی کر رہا ہوں, اور باعث ویو نہیں ہونا چاہیے کسی کا. میں نے ہندوستان وزٹ کیا ہے, میں 2 بار ہندوستان کو وزٹ کیا ہے. میں خود ایگریکلچرسٹ ہوں, میں نے ایگریکلچر میں اپنے سے بہت آگے پایا. آج ہماری اگر گندم کی میں پیداوار کی بات کرتا ہوں, کہ پاکستان کی آج ایوریج پروڈکشن جو ہے پر ایکڑ وہ 29 من ہے, 30 من کہہ لیں. ہندوستان کی 80 من ہے. 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے, وہ گندم امپورٹ نہیں کر رہے, وہ دالیں امپورٹ نہیں کر رہے. ہم تو $3 بلین کا صرف ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہندوستان کی ایگریکلچر ہم سے بہتر, ہندوستان کی ایجوکیشن ہم سے بہتر, ہندوستان کی ہیلتھ ہم سے بہتر. تو اگر کسی مخالف میں بھی کوئی اچھائی ہو تو وہ تسلیم کرنی چاہیے اور اسے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. پرائم منسٹر نے بھی اس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے, صحرا میں انہوں نے سبزیاں اور پھل فروٹ اگانے شروع کر دیے ہیں. ابھی بھی بہت سارے امپلیمنٹس, اکوپمنٹس انڈائریکٹلی دبئی آتے ہیں. دبئی سے ان کا مینوفیکچر کون ہے؟ اسرائیل. تو اگر کوئی اچھا کام کو ہمارا مخالف بھی کر رہا ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا اور اس سے سبق سیکھنا. میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان, ہم 14 اگست کو آزاد ہوئے, وہ 15 اگست کو آزاد ہوئے. وہ وقت کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ 2021 میں ہیں, ہم اتنا پیچھے چلے گئے ہیں. ہماری دیکھیں نا, فوڈ باسکٹ پنجاب ہو اور ہم گندم 10 ملین ٹن گندم بھی امپورٹ کر رہے ہوں, دالیں بھی امپورٹ کر رہے ہوں, سبزیاں بھی امپورٹ کر رہے ہوں, تیل بھی امپورٹ کر رہے ہوں, تو اس میں اگر حوالہ دے دیا جائے اسرائیل کا کہ اسرائیل نے صحرا میں اتنی ترقی کر کے اور اتنی پروڈکٹیوٹی بڑھا دی ہے, تو اس میں میرا خیال ہے کوئی اس چیز کو سراہنا چاہیے بجائے اس کے کسی کرٹیسائز کیا جائے. جی, اسامہ والی بات انہوں نے کر دی, وہ پرائم منسٹر نے بات کی.
اسے کوئی شہید بھی، بہت سارے لوگ شہید بھی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ دہشت گرد بھی کہتے ہیں۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیں، اپوزیشن جو ہے نیب کے قانون کو کالا قانون کہتی ہے، تو کیا آپ نیب کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اپوزیشن دو بار ایک 5 سال پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی، 5 سال پی ایم ایل این برسر اقتدار رہی، دونوں نے ان 5 سالوں میں اس غریب قوم کو لوٹا اور اس غریب قوم کا خون چوسا اور گدوں کی طرح نوچا۔ وہ کر لیتے نا اس کالے قانون کو سفید کر لیتے۔ اب جب پوچھ گچھ شروع ہوئی ہے، حساب کتاب شروع ہوا ہے، تو اب انہیں کالا قانون نظر آتا ہے، اور کل سفید تھا جس کی آڑ میں لوٹ مار کرتے رہے ہیں۔ تو یہ اپوزیشن کے اسی طرح کے نعرے ہیں۔ تھینک یو جی۔ جی اصغر بھائی۔ اچھا جی، 5 جولائی کو والوں نے آنا تھا، کیا ان کا شیڈیول چینج ہو گیا ہے؟ نہیں آ رہے 5 جولائی سے لے کے 15 جولائی کا ان کا فرسٹ شیڈول تھا جو کینسل ہو گیا۔ ایکاؤ نے آنا تھا نا، جو ہماری ریسٹرکشنز ہیں نا یورپین فلائٹس پہ، تو جو ہم نے اصلاحات کی ہیں ان کی ویریفیکیشن کے لیے آنا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم سپٹمبر اکتوبر میں آئیں، تو ہم نے انہیں کہا کہ اگر آپ سپٹمبر اکتوبر میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں ہے، ہمیں اگر ٹائم دیں تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہ کورسپونڈنس جاری ہے، فائنل نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے سپٹمبر اکتوبر اسی کا تھوڑا سا ایک حوالہ آگے بڑھا گیا کہ ہم لوگوں نے غیر ملکی ایئر لائنس کو جوانے کے لیے وہ آتی بھی ہے، ریسنٹلی جب ہم مشکل ہوئی ہے تو کئی ایئر لائنس نے لوگوں کو ویسلوں کو وہاں سے نالا پاس کر دیا۔ اس کے لیے آپ نے انیشیٹو لیا ہے، اور بھی یہ کہ 4 جموں کو آپ بھیجی ہے مڈل ایسٹ میں سم ٹیکنیکل سے لانے کے لیے۔ اس پہ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، ہم نے نوٹس بھی لیا ہے، ان کی ایکسپلینیشن بھی، انہیں ایئر لائنس کی ایکسپلینیشن بھی کر رہے ہیں، اور اپنے جہاز بھی اس پہ لگا دیے ہیں، اور پرسوں ہم نے NCOC میں ایک اور ایگزیمشن بھی لے کے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کی ہوئی ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے، یورپ میں ہے، جدھر بھی ہیں، جن لوگوں نے ویکسینیشن کی ہے ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، انہیں دوبارہ PCS ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو وہ بھی ہم پروپوزل لے کے پرسوں جا رہے ہیں کہ تاکہ اوورسیز پاکستانی جو اپنے ملک آنا چاہتے ہیں ان پہ ڈبل بوجھ نہ پڑے۔ تھینک یو جی۔